السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارا اصلی مقام اور اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ گویا وہ ہمارا وطن اصلی ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ اور ماں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد جنت میں بھیج دیا تھا، اور وہ دونوں وہاں رہتے تھے۔ پھر مصلحت خداوندی کے تحت ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ دنیا میں آدمی کا جو اصلی وطن ہوتا ہے اس کو زندگی میں بھولتا نہیں ہے۔ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کام کاج کے لیے جاتے ہیں اور زندگی بتا دیتے ہیں، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے ہیں تو جو جودھ پور کا رہنے والا ہے وہ جودھ پور کا کہتا ہے، کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے تو بمبئی کا کہتا ہے۔ ہندوستان سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو جو ہندوستان کا ہے وہ اپنے آپ کو ہندوستان کہتا ہے، اس لیے کہ وطن اصلی کو آدمی بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا وطن اصلی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارا آبائی وطن جنت ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت ہی میں ان کو بھیجا گیا تھا، اور ہمیں بھی لوٹ کر جنت ہی میں جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کے واپسی کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ اگر انسان ان اعمال کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے تو دین دیا ہے کہ دین پر چلے گا آدمی اور جنت میں آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو۔ پتہ چلا جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جس آدمی کے پاس دنیا میں ایمان نہیں ہے، وہ جتنے بھی اچھے کام کرے اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ اللہ نے ایمان والوں ہی کے لیے بنائی ہے، اس لیے کوئی وہ آدمی، وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے یا دنیا سے ایمان لے کر نہیں جائے گا، اس کو ہرگز جنت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہوں۔ آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ ہو، محبت ہو۔ اس لیے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. آپس کی تمہاری برادریاں، قبیلے، خاندان یہ تو پہچان کے لیے ہیں، فضیلت کے لیے نہیں ہیں، بڑے چھوٹے ہونے کے لیے نہیں ہیں. اس لیے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جس طرح ایک ماں باپ کے اولاد بھائی بہن ہوتے ہیں، اس طرح تم آپس میں بھائی بہن ہو. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جس طرح ایک ماں کی اولاد سگے بہن بھائی آپس میں محبت رکھتے ہیں، اس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. اس لیے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد، آپس کے اختلافات، عداوتیں، دشمنیاں، ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں یہ قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو تو انصاف ہے، عدل ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں. تو ایمان کی تکمیل کی نشانی ان کو بتایا ہے کہ اگر تم آپس میں محبت کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی. اور پھر یوں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں جنت میں جانے کا راستہ ہی یہ بتایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو. یہ تین کام کرو گے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ گے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے یعنی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو گے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو گے. آگے آپ نے نتیجتاً فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. احسان ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کہ جنت میں جانے کا راستہ بھی بتایا کہ یہ اعمال ہیں، ان اعمال کے راستے سے تم جنت میں آسانی کے ساتھ چلے جاؤ. تو پہلی چیز فرمائی کہ سلام کا رواج ڈالو. سلام ایک دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، ایک ہمدردی ہے، ایک خیرخواہی کا جذبے کا اظہار ہے، گویا ایک معاہدہ ہے. اتنی خوبیاں سلام میں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. السلام علیکم کہہ کر ایک مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، میں تمہاری طرف سے اپنے دل میں خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، تمہاری طرف سے میرا دل کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، حسد سے پاک ہے. میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور اپنے اس جملے کے ذریعے سے یقین دہانی کرا رہا ہے، ایک معاہدہ، ایک عہد کر رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے تمہیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میں تو تمہاری سلامتی کا خواہش مند ہوں، تمہیں تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں. یہ سلام ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا اور دین اور اسلام سے اتنی دوری ہو جائے گی
کہ لوگ اپنے شناسہ لوگوں کو سلام کریں گے، جنہیں پہچانتے ہوں گے، جن سے تعلق ہوگا، جن کو جانتے ہوں گے، جن سے ملنا چاہیں گے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو سلام کریں گے. عام مسلمانوں میں سلام کا رواج ختم ہو جائے گا. ایک سلام کو سلام مسلمان سمجھ کے کرنا، اسلام کی بنیاد پر سلام کرنا، اور ایک تعلق کی بنیاد پر سلام کرنا، دونوں میں فرق ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سلام کا رواج ڈالو. صحابہ میں تو سلام کا اتنا رواج تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر صحابہ ایک ساتھ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے درمیان میں کوئی آڑ کی چیز آ گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے درخت بھی آ گیا، کچھ اس طرف سے نکلے اور کچھ اس طرف سے نکلے، جب وہ آپس میں ملتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے. اتنا رواج تھا سلام. اس لیے فرمایا پہلی چیز کہ آپس میں سلام کا رواج ڈالو، ایک دوسرے کو اسلام اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر سلام کیا کرو، اس لیے کہ یہ چیز آپس میں محبت پیدا کرے گی. دوسرے حدیث میں فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرو. کوئی ایسا آدمی دیکھا جو غریب ہے، بیمار ہے، دوا کا محتاج ہے، اس کو دوا دلا دی. کوئی بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دیا. کوئی پیاسا ہے، پانی پلا دیا. کوئی ایسا ہے سردی کے موسم میں اسے کچھ سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، رضائی کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دی. کسی بھی ضرورت مند کو دیکھو، فرمایا کہ اس کی ضرورت پوری کر دو. اگر تم دنیا میں اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرو گے اور ان کے کام آؤ گے، فرمایا اللہ تمہاری ضرورت قیامت میں پوری کرے گا، جبکہ تم انتہائی ضرورت مند اور محتاج ہوگے. وہاں اللہ کے رحم کے محتاج ہوگے، اللہ کے نبی کی شفاعت کے محتاج ہوگے، اللہ کے فضل کے محتاج ہوگے، جنت کے فیصلے کے محتاج ہوگے. اللہ تمہاری ایسی جگہ مدد کرے کہ اگر تم نے دنیا میں مدد، اور پھر دنیا میں بھی اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل رکھنے کا ذریعہ ہے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ آدمی کسی اللہ کے دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کسی بندے کی مدد کرو گے اللہ کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام آئے گا. ارحموا من فی الارض، حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کی مدد، اس کا رحم و کرم، اس کے لطف و کرم، اس کی جود و سخا اور اس کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، جو بھی پہنچا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ان کی پوری ہی ضرورت پوری کرے. اگر کسی ضرورت پوری کرنے میں کسی نے ہاتھ لگا دیا، کسی نے تعاون کر دیا، کسی نے حصہ لے لیا، اللہ اسی پر دے دیں گے. ہر آدمی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق ایسا ہے جیسے کسی آدمی کا کنبہ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کا گھرانہ ہوتا ہے. ساری مخلوق اللہ کی ایسی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو. اسی لیے کتے کو پانی پلانے پر گناہگار عورت کی مغفرت ہو گئی. بلی کو باندھ کر رکھا، کھانا نہیں کھلایا تو نمازی اور پرہیزگار عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچایا اور اس نے کتے کو پانی پلایا، تو اس کی تو مغفرت ہو گئی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. تو جب کتے اور بلی کے ساتھ ایسا کرنے پر اللہ کے یہاں کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک کے لیے جنت کا اور ایک کے لیے جہنم کا، تو اگر انسانوں کو آدمی فائدہ پہنچائے گا تو اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے یہاں سے ملے گا، اور دنیا میں اللہ کتنے کام اس کے بنائے گا. اس لیے فرمایا
کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرو. کھانے کا تو ایک لفظ فرمایا ہے، باقی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ضرورت پوری کرو، جس آدمی کو بھی کوئی ضرورت. اور یہ کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ضرورت کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان کسی غریب کو کچھ دیتا ہے تو فرمایا غریب کے ہاتھ میں روٹی جانے سے پہلے، پیسے دیے ہیں تو پیسے جانے سے پہلے، کپڑا دیا ہے تو کپڑا جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے. غریب دینے والے اور لینے والے کے درمیان اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ کہے گا اے باری تعالیٰ آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، آپ کا بھوک کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں جگہ میرا بندہ بھوکا تھا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ بھوکا ہے. اگر تو اس وقت کھانا لے کے اس کے پاس پہنچتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا. میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. اگر تو پانی لے کر وہاں پہنچتا تو مجھے پاتا. میں بیمار تھا، تو نے میری دوا کا انتظام نہیں کیا. بندہ کہے گا آپ سب کو شفا دیتے ہیں، آپ کا بیماری کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے قریبی لوگوں میں بیمار تھا، اگر تو دوا لے کر اس کے پاس پہنچتا یا اس کا دوا میں تعاون کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسے لوگ جو بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ضرورت مند ہوں. اللہ سے ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے. جب کوئی بندہ ان کے قریب جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، اللہ کا تعلق اس کو ملتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہیں نہیں سما سکتا، نہ زمین اتنی بڑی کہ میں اس میں سما سکوں، نہ آسمان اتنے بڑے کہ میں وہاں سما سکوں. میرے سمانے کی جو جگہ ہے وہ تو ٹوٹا ہوا دل ہے. کسی کا ٹوٹا دل ٹوٹ جائے تو میں بس اس کے دل میں سما جاتا ہوں. کوئی آدمی ٹوٹے دل والے کے پاس پہنچ جائے تو مجھے وہاں اس کے پاس پالے گا. اس لیے فرمایا لوگوں کی ضرورت پوری کرو. تم دنیا میں ان کی ضرورت پوری کرو گے، اللہ قیامت میں تمہاری ضرورت پوری کرے گا. یہ اللہ سے فائدہ اٹھانے، اس کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. اور پھر تیسری چیز فرمائی کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو جبکہ اللہ کے مخلوق سو رہی ہو. ایک وقت تھا لوگ اپنی تہجد کے چھوٹنے پر افسوس کرتے تھے. پھر زمانے میں دینداری کی کمی آئی، تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر افسوس کرنے لگے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جماعت کے چھوٹنے اور رکعت کے چھوٹنے پر افسوس کرنے لگے. اور آج تو یہ عالم ہے کہ نماز بھی قضا ہو جائے تو افسوس نہیں ہوتا. نماز بھی قضا ہو جائے تو افسوس نہیں ہوتا. یہ دینی انحطاط اور دینی کمزوری اور دین کی وقات کے کم ہو جانے کی علامت ہے. بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں کو لوگوں نے غمگین دیکھا، آج کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آج پہلے جیسی عام دنوں جیسی کیفیت نہیں ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ آج تہجد میں آنکھ نہیں کھل سکی، آج تہجد چھوٹ گئی. ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور تدفین میں تاخیر ہو گئی اور جماعت نکل گئی. مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی. تو جب لوگوں نے تعزیت کی تو فرمایا کہ مجھے زیادہ تکلیف، میری ماں کا تو وقت متعین تھا، اس کی زندگی متعین تھی، اللہ کو آج کے دن بلانا تھا، اس نے بلا لیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ آج میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی. یہ وہ وقت تھا جب کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی وقت تھی.
خاص اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے. تہجد کی نماز، اللہ کے مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا تہجد کا اہتمام کیا کرو کہ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو مرنے سے پہلے ولایت کا درجہ ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے. اللہ کے نبی نے بڑا اہتمام کیا ہے اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے. اور اس وقت اٹھنا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں رات کو بھیجتے ہیں تہجد کے وقت میں، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. فرشتوں کی ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے جاؤ. ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے دن کے اجالے میں ہمیں ناراض کیا ہے، نہ انہوں نے دن میں ہمارے حکم کی پرواہ کی نہ ہمارے نبی کے طریقے کی پرواہ کی. ہم ناراض ہیں ان سے، خبردار ان کو اٹھنے مت دینا، ان کو تھپکی دے کر سلا دو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارا مجمع ایسا ہوتا ہے جو رات کو دیر رات تک جاگتا ہے. شادی میں بیاہ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تو نکاح دیر سے کرنا، تاریخ بدل جانے کے بعد 12 بجے، پونے 12 بجے اس کے بعد میں نکاح کرنا یہ بہت بڑے ثواب کی چیز بن گئی ہے، بہت بڑے اجر کی چیز، فخر کی چیز بن گئی ہے. جس کے نکاح جتنا لیٹ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا اونچا کام کیا ہے. جس بیچارے کا عصر مغرب کے بیچ میں ہو جائے یا جلدی سے رات میں ہو جائے اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ ایسا ہی ہے. ایک فخر کی چیز فرمایا کہ یہ لوگ رات کو، کہ جلدی سونا سنت تھا، جلدی سونا اللہ کے نبی اور نبیوں کی سنت تھی. یہ رات کو دیر تک جاگے ہیں، نہ انہوں نے دن میں نماز کی پرواہ کری نہ ہمارے کسی حکم کی پرواہ کری. انہوں نے خوب ناچ گانا کیا ہے. ہم ان سے ناراض ہیں، خبردار یہ اٹھنے نہ پائیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا 12-1 بجے تک جاگتے ہیں اور جو اصل اللہ کے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سوتے ہیں. تو تہجد فجر کی نماز بھی غائب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں، میں ان سے ناراض ہوں، خبردار انہیں اٹھنے مت دینا. اور ایک جماعت ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو اور کہتے ہیں جاؤ، یہ میرے نیک بندے ہیں، اپنا پر مار کر ان کو جگاؤ. فرشتے آتے ہیں ان کو جگاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے بہت سارے بندے ایسی محسوس کرتے ہیں، اچانک آدھے گھنٹے پہلے صبح صادق سے 15 منٹ پہلے 1 گھنٹے پہلے اچانک آنکھ کھلتی ہے آدمی کی. ایسا لگتا ہے جسے کسی نے جگا دیا ہو، اچانک آنکھ کھلی. اب یہ آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اٹھ رہا ہے یا آدمی واپس سو جا رہا ہے. جیسے کہ کسی چیز کی آواز سے یا کسی کے الارم بجنے سے ایک دم آنکھ کھلتی ہے، کوئی چیز آواز کی نہیں تھی، اچانک آدمی کی آنکھ کھلی. یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا پر ہوتا ہے جو اللہ کہتے ہیں میرے ان بندوں کو جگا دو. ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، مجھ سے مانگیں، اور جب یہ مجھ سے مانگیں تو میں ان کی جھولیاں بھر دوں، میں ان کو لامحدود خزانوں سے کچھ دے دوں. میں انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ ہاں ان کو جگاؤ. اور ایک جماعت ہوتی ہے، فرمایا یہ علماء اکرام کی جماعت ہے جو رات کو اگر ان کو تاخیر بھی ہو جاتی ہے سونے کے اندر تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ دینی درس دیتے ہیں، یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اور فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور وہ ان کو کرمٹ دیتی ہے کہ اگر بشاشت سے اٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ اٹھیں تو چونکہ یہ دین کے کام میں مشغول رہے ہیں رات کو دیر تک تو میں ان کو بغیر تہجد پڑھے تہجد کی ثواب کا دوں. اس لیے کہ یہ تو کام میں ہی میرے لگے ہوئے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے یہ 3 جماعتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے
اور اللہ کے مقربین کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے تمہارا جنت میں جانے کا، سلام کو عام کرو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، ایسے وقت میں اٹھو جبکہ مخلوق سو رہی ہو، اور اس وقت میں اللہ سے قریب ہونے کا انتہائی قریب وقت ہوتا ہے۔ اور اخیر میں فرما دیا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تمہیں ایک راستہ بتا دیا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت تمہارا اصلی گھر ہے، تمہیں لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں راستہ بھٹکا دے، تم جنت کے راستے سے کسی دوسری طرف چلے جاؤ، بجائے میرے قریب ہونے کے اور جنت سے قریب ہونے کے تم دور چلے جاؤ۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک اور نورانی ارشادات دیے۔ اس لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جلدی سوئے اور رات کو جلدی اٹھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے کسی بندے پر ناراض ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کچھ روپیہ لے لیں، اس کو کچھ دنیاوی کوئی ایسی پریشانی دے دیں کہ اس کا مال کم ہو جائے۔ مال تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها شربة کافرا، کہ اگر اللہ کے نزدیک ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات روپیہ پیسہ، ساری دنیا کی دولت کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نافرمان اور نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محرومی ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو نیک عمل سے محروم کر دیتے ہیں، نیک عمل سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تہاونا بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو آدمی آداب کی چیزوں کو، جس کو ہم لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں، کون سا فرض واجب ہے، فرمایا جو آداب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو سنت سے محروم کرتے ہیں، یہ سزا ہوتی ہے۔ اور جو سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کو واجب سے محروم کرتے ہیں۔ ومن تہاون بالواجب عوقب بحرمان الفرائض، اور جو واجب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کو فرضوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان الایمان، اور جو فرائض کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا